یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جس طریقے سے یہ، کیونکہ یہ ایک عجب باب ہوگا 4-5 روز پر محیط پاکستان کی تاریخ میں، آئینی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، پالیٹکس میں، جو ہم نے دیکھے کوئی 100 گھنٹے کے قریب. تو یہ از دس ویری ان یوزول سینیٹر صاحب؟ جی ان یوزول ہے، اور آپ یہ کہ اس میں 56 کلازز جو ہے نا وہ اس میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لانا، اور جسٹ ایک رات پہلے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی مڈ نائٹ کو جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو دینا، اور دوسری پارٹی نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ان کے پاس بھی ڈاکومنٹ تھے، بلاول صاحب کے پاس، مرتضیٰ کے پاس، ان کے پاس اسپیشلی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھے، مرتضیٰ وہاب کے ہاتھ میں تھے. تو یہ اس طرح سے اگر وہ مڈ نائٹ میں چیزیں لا کے اور دوسرے دن اس پہ یہ کر لیتے، تو میں آج یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جتنا آج شور مچا ہوا ہے اس سے دگنی جو ہے نا وہ گالیاں جو ہے وہ ہم کو JUI کو پڑ رہی ہوتی، باقی تو شاید کہیں نہ کہیں پہ وہ کسی نہ کسی چیزوں کے پیچھے چھپ جاتے، مگر ہم شاید لوگوں کی جو ہے نا وہ نظروں کا اور باتوں کی تاب نہ لا پاتے. جی، کیونکہ آپ ڈیسائیڈو فیکٹر بن گئے نا اس سارے معاملے میں، کیونکہ اگر نمبرز گیم لیں تو یو آر دا بیسکلی دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام وکلاء کا انپٹ لیا جائے گا، اس کو ہم جلد از جلد دیکھیں گے آگے کیسے بڑھائیں. دوسری طرف ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو 1-2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس معاملے کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے. تو اس عرصے میں جو ایک بڑا کرٹیکل فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ CJ کا، چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ اور اگلے چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ. اس کو تو آپ دیکھیے گا شاید 1 مہینے سے کم رہ گیا نا. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تبدیلی اس سے پہلے آ پائے گی، یا جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ بات چیت میں وقت لگے گا؟ دیکھیے، بات چیت سے کبھی بھی جب کوئی پارلیمانی پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دستوری امینڈمنٹس ہوتی ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتی. اس میں لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، اس میں پاکستان کے عوام بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز، یہ سارے جو ہے نا ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اصل سٹیک ہولڈر جو ہے پاکستان کی عوام ہے، اور وہ عوام جس کا یہ معاہدہ ہے، جس کے حوالے سے یہ سماجی یا عمرانی معاہدہ ہے، اس کو اندھیرے میں رکھ کے ہم اس طرح سے کوئی امینڈمنٹ کر دیں تو وہ عوام جو ہے وہ تو ہمیں کہاں چھوڑے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان یقیناً چلے گا، پاکستان یقیناً کھپے گا، مگر دستور کے مطابق. تو یہ آپ اگر ہم اس پر واپس جائیں کہ ٹائم کو دیکھیں، ٹائم لائن، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے فرمایا، جو پورا سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس ہونا چاہیے، تو اس پروسیس میں سینیٹر صاحب کتنی دیر لگ سکتی ہے منیمم؟ دیکھیے، اگر کوئی بہت ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، فرض کر لیجیے کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ اگلا دن نہیں آ سکتا، جیسے اس دن ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگلا دن آئے گا، اس کی کہا تھا کہ جی ایسا نہ ہوا تو پھر جو نا کورٹ سٹے دے دے گی. کسی کورٹ نے کوئی سٹے نہیں دیا، کوئی قیامت بھی نہیں آئی. تو یہ مطلب اتنا جو سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہے نا اس میں ہر چیز کو گن پوائنٹ پہ رکھا گیا تھا. تو قیامت اب بھی نہیں آئے گی، مگر کوئی اس کے باوجود اگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے وہ بتائی جائے، اور اسپیشلی وہ چیز لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر پہلے کر لی جائے، تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ حکومتی بینچوں میں کیا سوچا جا رہا ہے، ان کی عام کیا سوچ ہے، اور پاکستان کے عوام کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو ہم تو ظاہر ہے انہی کو نمائندگی کرتے ہیں یہاں پہ. ہم تو کوئی اپنے گھروں سے یہ چیزیں نہیں لے کے آئے ہوئے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر دیکھیں تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ پرسن سپیسیفک ہے اور کوئی چاہتا ہے کوئی آئے اور کوئی نہ آئے. ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے
اور پھر پریشر عدلیہ سے ہٹے گا, جو اتنے پینڈنسی ہے وہ کم ہوگی, اور سب یہ چاہتے تھے. دیکھیں بلوچستان کو اور سیٹس بھی اس کے تحت مل رہی ہیں, اور دیکھیں یہاں زیادہ سٹیبلٹی آ جائے گی ان ترامیم کے ذریعے, تو یہ تو بہتری ہے. اور کیوں نہ روٹیشن ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں. ججز تو اپنے آپ کو یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی جب کرٹیسزم بہت ہو تو یہ اپنی مرضی کرتے ہیں, یہ تو آئین کی پیداوار ہیں, پارلیمان کے مرہون منت ہیں سوٹو سے, تو یہ ان کو اتنی زیادہ کھلی چھٹی, تو یہ تو بڑا ضروری ہے یہ تمام جو پیکج ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے بعض چیزیں کوئی عام حالات میں ممکن ہو سکتی ہیں. جیسے فرض کریے کہ عام حالات میں کوئی بالکل ایسے کہ جہاں پہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ والے 6 ججوں والا وہ خط والا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہوتا, اور عام حالات میں کوئی کہتا ہے کہ جی ججوں کی ٹرانسفر میں جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے لیے یہ ان کی کنسنٹ کا لفظ نکال دیا جائے, تو اس پہ سوچا جا سکتا تھا. مگر یہ اچانک وہ کون سی ضرورت پیدا ہو گئی کہ وہ عام حالات خاص حالات میں پیدا ہو گئے, تو اس میں پھر یہ وہ پرسن یا پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا. یعنی یہ کہ یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے, اور اس کے بعد اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہم اچانک یہ کر دیں گے, تو پھر لوگوں کو یا اپنے وکیل دوستوں اس حوالے سے ہم کیا بتائیں گے جا کے. اس حوالے سے کئی مطلب رائے ہو سکتی ہیں, میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کی دوسری ہو سکتی ہے, مگر کسی خاص حالات کی وجہ سے ہماری رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس طرح سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ججوں کی اچانک عمر بڑھا دیں, آپ کہیں کہ جی وہ 68 ہو گئے, اور پھر 68 کو کہیں کہ چلو ججوں کی بڑھانی ہے تو پھر باقی سب کی بھی بڑھا دیتے ہیں, اور یہ بھی اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہو, اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہو جس ملک میں آبادی کا بوجھ پہلے سے ہے, جس میں جو ہے نا بے روزگاری پہلے سے موجود ہے. وہ بے روزگاری تو ہر جگہ پہ ہوگی نا, لیگل فرٹرنٹی میں بھی ہوگی. تو وہ بجائے جہاں پہ 150-200 لوگ جو ہے نا انہوں نے 2-3 سال پہلے ایڈجسٹ ہونا ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ سے اس سے نکل جائیں, تو کیا یہ بات انصاف کے مطابق ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگی؟ اور پھر اس میں جب کچھ ڈسپیوٹ موجود ہوں اس حوالے سے, کسی شخص کے حوالے سے ڈسپیوٹ موجود ہوں, کسی ایک پارٹی جس کی 80-90 سیٹیں ہیں یا دوسرے اور لوگ وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہوں کچھ چیزوں کو, اور پھر اس کو اس کا بینیفٹ ملے, اور کسی ایک شخص جس سے دوسری پارٹی جس کو جو ہے نا کوئی خدشات ہوں اور وہ نہ آئیں, تو یہ کیا اس وقت یہ سارا کچھ کیا جانا اور اچانک کیا جانا جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ ہم اس کو راتوں رات بیٹھ کے کر لیں؟ ممکن ہے کہ اس میں ان کی نیت بہت اچھی ہو, ہم سے بھی بہت اچھی ہو, مگر وہ اچھی نیت جو ہے نا وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. کسی نے کسی کے دل کو تو نہیں دیکھا نا, اس کے ایکشنز کو دیکھا جاتا ہے. اس ایکشنز کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں, جب آپ اس کے حوالے سے اس کا وزن کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کچھ باتیں جو ہے ایسی نظر آتی ہیں جس کو آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں آپ کی اپنی عزت متاثر ہوتی ہے. یہ تاریخ لکھی جانی تھی, لکھی جانی ہے, اور اس میں یہ سب کچھ مینشن ہونا ہے. تو آپ اپنے تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا وہ کبھی اس اینڈ پہ نہیں رکھوائیں گے جس میں جو ہے نا لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں.